اور اس کے ذرے ذرے کو پیدا فرمایا۔ درود اور سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً خاتم الانبیاء سید المرسلین رسول عربی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم سامعین جمعہ، اللہ رب العالمین کا بے حد شکر احسان ہے کہ جس نے ہمیں اور آپ کو سب سے بہتر دین اسلام عطا فرمایا، جو اتنا مکمل ہے کہ جس نے ہماری ہر گوشے میں رہنمائی فرمائی ہے۔ ہماری زندگی گزارنے کے لیے جتنی بھی چیزیں ہیں، ہر ایک کی طرف اللہ رب العالمین نے اور اس کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرمائی ہے۔ آج میرے خطبے کا موضوع ہے نماز فجر کی فضیلت۔ آپ تو یہ جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے دن رات میں 5 وقتوں کی نماز فرض کی ہے، 4 کی نہیں۔ ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی ایسے ہیں جو دن رات میں 4 وقت پڑھتے ہیں اور 1 وقت کی نماز نہیں پڑھتے۔ یا تو فجر کی نماز سورج نکلنے کے بعد پڑھتے ہیں، یا یہ کہ اس کو ظہر کی نماز کے بعد ادا کرتے ہیں، جو صحیح نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے ہر نماز کے وقت کو متعین کر دیا ہے، ہر نماز کے وقت کو متعین کر دیا ہے کہ ظہر کا یہ وقت ہے، عصر کا یہ وقت ہے۔ اب قرآن میں تو اللہ رب العالمین نے فرما دیا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک مومنوں پر نماز وقت پر فرض ہے۔ اب ہمیں اور آپ کو یہ اختیار نہیں ہے، نبی کو بھی اختیار نہیں ہے کہ نماز کے اوقات کو آپ تبدیل کر دیں اور جس نماز کو جب چاہیں پڑھیں۔ ابھی جمعہ کا وقت ہے، ظہر کا وقت ہے۔ ابھی ہمارے لیے آج کی ڈیٹ میں 11:30 بجے ظہر کا وقت ہو جاتا ہے، 11:30 بجے ظہر کا وقت ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی چاہے کہ ہم 11 بجے ظہر کی نماز پڑھ لیں تو اس کی نماز نہیں ہوگی، اور اس کا وقت رہتا ہے عصر کے وقت تک، تقریباً 2:45 بجے تک رہتا ہے۔ اگر کوئی چاہے کہ 2:45 سے پہلے 2 بجے ہم عصر کی نماز پڑھ لیں تو نماز نہیں ہوگی، اس لیے نہیں ہوگی کہ ابھی وقت نہیں آیا ہے۔ اگر اس درمیان آپ کی موت ہو گئی تو اللہ رب العالمین آپ سے پوچھ گچھ نہیں کرے گا۔ اسی طریقے سے ہر نماز کا وقت ہے، عصر کے بعد سے لے کر کے مغرب کے اذان تک عصر کا وقت ہے۔ اس کے بعد مغرب سے لے کر کے جب سرخی جو اس ڈوب جائے تو اس وقت جو عشاء کا ٹائم ہے، مغرب کا ٹائم ہے، اور اس وقت سے لے کر کے آدھی رات تک عشاء کا ٹائم ہے۔ اور فجر کا وقت جو حدیث کے اندر آیا ہے، جب فجر صادق ہو جائے اس وقت سے لے کر کے سورج نکلنے تک، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان وقتوں میں ہی نماز کو ادا کیا ہے۔ تو آج اسی پر ہم تھوڑا روشنی ڈالتے ہیں کہ دیکھیے آج ہم لوگ کیا کر رہے ہیں، کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں جن وقتوں میں نماز ادا کرنے کا حکم دیا ہے اس میں ہم ادا کر رہے ہیں کہ نہیں۔ ایسا تو نہیں ہے کہ ہم منموجی دکھا رہے ہیں۔ دیکھیے یہ ایسا نماز کا وقت رکھا گیا ہے کہ اگر آپ اس کی پابندی کریں گے تو آپ کے جو نظام الاوقات ہے وہ آپ کے صحیح طریقے میں گزریں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں برکت ہو، نماز کی پابندی کیجیے، 5 نماز خصوصاً فجر۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری تجارت میں برکت ہو تو آپ نماز فجر کی پابندی کیجیے، اور آپ چاہتے ہیں ہمارے وقت میں برکت ہو تو نماز فجر کی پابندی کیجیے۔ آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے بال بچوں کی زندگی اچھے گزرے تو نماز فجر کی خود پابندی کیجیے اور بچوں کو بنائیے۔
اور اگر چاہتے ہیں کہ ہم بستی میں سب سے زیادہ مالدار ہو جائیں تو نماز فجر کی پابندی کیجیے۔ آج ہم غربت کا رونا روتے ہیں، آج ہم یہ روتے ہیں کہ میرے پاس وقت نہیں ہے، میرے پاس اس وقت نہیں کہ یہ کام کریں گے۔ یہ فضول بحث ہے۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو اتنا وقت دیا ہے کہ آپ اس کو ضائع کرتے ہیں۔ ایک صحابی ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دعا کی کہ اللہم بارک لی فی بکورہا، کہ اللہ میری امت کے صبح میں برکت عطا فرما، تو وہ صحابی کہتے ہیں میں نے اس حدیث پر عمل کیا اور اپنی تجارت فجر کی نماز کے بعد شروع کی، اور کہتے ہیں کہ میں اپنے خاندان میں اپنے بستی والوں میں سب سے زیادہ مالدار ہوا اس لیے کہ فجر کی نماز پڑھتا تھا اور اپنی تجارت کو شروع کرتا تھا۔ آج بھی دیکھ لیجیے جو لوگ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اپنا کام شروع کرتے ہیں، آج اذان ہوتی ہے، آپ کو 4:35 اذان ہوتی ہے، اگر کوئی آدمی نماز پڑھ لیتا ہے تو 5:30 بجے تک مسجد سے وہ نکل آتا ہے، اگر وہ تلاوت کرنے کے بعد اپنے کام میں لگتا ہے تو 10 بجے تک اتنا کام کر لے گا کہ جو 8 یا 9 بجے جاگتا ہے وہ 3 بجے تک نہیں کر سکتا ہے۔ تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے اس کے صبح میں برکت کی ہے۔ آج پڑھنے والے لوگ کہتے ہیں میرے پاس وقت نہیں ہے، میں اس سے پوچھتا ہوں تم جاگتے کیا بجے ہو، تو اپنے پڑھنے کا آغاز کیا بجے کرتے ہو؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر تو غیروں نے جو ایسا عمل کیا ہے کہ آج چائے والا فجر سے پہلے جاگتا ہے، کھیت میں کام کرنے والا غیر مسلم اذان سے پہلے جاگتا ہے، جب وہ اذان سن کر کے جاگتا ہے تو کہتا ہے کہ آج دیر ہو گیا، اذان ہو گئی، لیکن جب اذان کی آواز آپ کے کان میں جاتی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں کہ اور چادر لے کے آپ سو جاتے ہیں، تو آپ کو برکت کہاں سے ملے گی؟ سنیے وہ روایت، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ بخاری کی روایت ہے کہ جب بندہ سوتا ہے، ہمارے نبی نے ہر چیز کا طریقہ سکھایا، سونے کا طریقہ، سونے کے وقت دعا کا طریقہ، سو کر کے اٹھنے کے بعد کیا دعا پڑھیں وہ طریقہ سکھایا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ سوتا ہے تو شیطان اس کے پاس آتا ہے اور 3 گرہیں لگاتا ہے اس کی گدی پر، 3 گرہیں، اور ہر گرہ لگاتے وقت کہتا ہے کہ رات بھی لمبی ہے سو جا، رات لمبی ہے سو جا، رات لمبی ہے سو جا۔ لیکن جو مومن بندہ ہوتا ہے، جس کے ڈر میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، جس کو یقین ہوتا ہے کہ میدان محشر میں اپنے رب کے پاس ہم جواب دیں گے، تو وہ اٹھتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، یعنی الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، جو ہمارے نبی نے نیند سے بیدار ہونے کے بعد کی دعا سکھائی ہے کہ تمام تعریف اس پروردگار کے لیے جس نے ہمیں موت کے بعد زندگی عطا کی۔ سونا بھی ایک چھوٹی موت ہے، جاتی ہے، موت سے تعبیر کیا گیا، آپ کو قرآن میں بھی سونے کو موت سے تعبیر کیا گیا، چھوٹی موت ہے۔ تو اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اس کا ایک گرہ کھل گیا، جب وہ آدمی وضو کرتا ہے تو اس کا دوسرا گرہ کھل گیا، جب وہ فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے تو تیسرا گرہ کھل گیا اور وہ حساس برداشت ہو گیا، پھر وہ اپنی زندگی کا آغاز بہت اچھے انداز سے کرتا ہے۔ لیکن وہ آدمی جو فجر کی نماز کو چھوڑ کر کے سوتا ہے یہاں تک کہ سورج نکل آئے اور اس کے بعد نہ جانے کتنی دیر تک سویا رہتا ہے، تو وہ منحوس کی زندگی گزارتا ہے اور تمام برکت کو ختم کر دیتا ہے۔ اور دیکھیے اگر آپ 4 وقت نمازی ہیں تو میرے خیال میں آپ مجرم ہیں، آپ بھی نہیں بچیں گے۔ جیسے کوئی بڑا چور ہے، وہ پکڑا گیا تو چور ہے، اور کوئی چھوٹا چور ہے، چھوٹی چیز چوری کیا وہ بھی چور ہے، اب چور ہے اور آپ بخشے نہیں جائیں گے۔ دیکھیے وہ روایت ترمذی کی، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اول ما يحاسب العبد يوم القيامه من عمله صلاته فان صلحت فقد افلح وانجح وان فسدت فقد خاب وخسر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اس کے عملوں میں یعنی بندوں کے تمام کاموں میں سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ کس کا؟ نماز کا۔ جب نماز کا حساب لیا جائے گا، خود اللہ کا نہیں فرما رہا ہے وَإِن صَلَحَ، اگر وہ کامیاب ہوا، اس کا جواب دینے میں کامیاب ہو گیا، 5 وقت کی نماز کے وقت میں پڑھی کامیاب ہو گیا، وہ کامیاب ہے۔ جواب دینے میں کامیاب ہو تو کامیاب ہے۔ وَإِن فَسَدَتْ، اگر وہ
نماز میں کچھ خلل، اس سے نماز میں خلل ہوئی، وہ ناکام ہوا۔ اب بتائیے کہ اللہ رب العالمین آپ سے کتنے وقت کی نماز کا حساب لے گا؟ 4 یا 5؟ آپ کا جواب ہوگا 5۔ آپ پڑھتے کتنا؟ 4۔ آپ کہیں گے اللہ نیند نہیں ٹوٹتی، تو اللہ پوچھے گا آپ سے جس دن تم کو ٹاٹا جانا ہوتا تھا 4 بجے کیسے جاگ جاتے تھے؟ تمہارے گھر میں کوئی فنکشن ہوتا تھا کیسے جاگ جاتے تھے؟ اگر کوئی غیر مسلم، کوئی عیسائی وہ ایمان لاتا ہے تو اپنے اٹھنے کا انتظام کرتا ہے۔ اور آج کے اس دور میں جو موبائل کا دور ہے ہم جیتے ہیں، یہ تو عذر عبث ہے، بیکار ہے کہ میرے پاس وقت نہیں ہے۔ موبائل جیسا قیمتی چیز آپ کے وقت ہے جو ہر وقت آپ کی رہنمائی کرتا ہے۔ آپ جنگل میں ہو تو آپ کی رہنمائی کرے گا، آپ شہر میں ہو تو آپ کے راستے کی رہنمائی کرے گا، کوئی چیز جاننا چاہتے ہیں تو وہ آپ کی رہنمائی کرے گا، تو آپ سوتے ہیں اور جاگنا چاہتے ہیں جس وقت وہ آپ کی رہنمائی کرے گا۔ الارم وہ آپ کا ہاتھی محبت آپ کے دل میں موجود ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہم کو اس دور میں پیدا کیا، تو آپ یہ نہیں بول سکتے، یہ آپ کی غفلت ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد آپ جاگتے ہیں۔ حدیث کے اندر منع ہے کہ نماز کے بعد بیکار نہ جاگے، سو جائے۔ یقین جان لیجیے 6-7 گھنٹے کا وقت ملتا ہے، آدمی کی نیند مکمل ہوگی، لیکن چونکہ آپ سوتے ہیں دیر تک، یا تو فضول گفتگو رہتے ہیں، یا بہت سارے نوجوان موبائل میں ویست ہیں تو آئے 1 بج گیا 2 بج گیا، اپنے وقت کو برباد کر رہے ہیں، تو کہاں سے دل ٹوٹے گی؟ آپ کو اپنی نیند سے پیار ہے، آپ کے رب کی باتوں سے پیار نہیں۔ جب غور کیجیے، اور یہ سب غور کر کے آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نہیں بچیں گے۔ آپ جو نہیں پڑھتے ہیں تو ان سے میں کہوں کہ آپ کا تو حساب ایسا ہوگا کہ پہلی بار میں آپ فیل کر جائیں گے۔ جتنے نیک کام کر رہے ہیں وہ سب بات میں، جتنے نیک کام ہیں ان کا وہ پہلے تو فیل کر جائیں گے، جتنے صدقہ و خیرات اور جتنے ہیں حج ہے، وہ جتنی چیزیں ہیں وہ سب پیچھے، پہلے ہوگا نماز کا حساب ہوگا۔ اب کہاں ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم نماز پڑھتے ہیں، تو کچھ آئیے پڑھ لیتے ہیں نماز۔ آپ کی غیر حاضری کیسے ہوتی ہوگی؟ بخاری کی روایت دیکھیے، اس کے بھی رابطہ ابو ہریرہ ہے، فرماتے ہیں یتعاقبون فیکم ملائکۃ باللیل و ملائکۃ بالنہار ویجتمعون فی صلاۃ الفجر و صلاۃ العصر، الحدیث۔ صحیح روایت بخاری مسلم کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ہمارے اوپر فرشتے باری باری آتے ہیں۔ آپ تو جانتے ہیں کہ ہمارے اوپر، ہر انسان کے اوپر 2 فرشتے ہیں، جسے ہم کرامن کاتبین کہتے ہیں۔ ایک جو تو برائی لکھنے والے جو بائیں کندھے پر، اور اچھے کام لکھنے والے دائیں کندھے پر ہیں۔ تو یہ مت سمجھیے جو 2 فرشتے آتے ہیں تو وہ ہمیشہ رہتے نہیں، ہمیشہ نہیں رہتے ہیں، بلکہ وہ بدلتے ہیں عصر کی نماز میں اور فجر کی نماز میں۔ یعنی 2 فرشتے جو آتے ہیں عصر کی نماز میں تو جو رہتے ہیں وہ چلے جاتے ہیں، اور یہ فرشتے رہتے ہیں پھر وہ آتے ہیں فجر کی نماز میں، تو جو رہتے ہیں رات بھر وہ چلے جاتے ہیں، اور جو فجر میں رہتے ہیں وہ پھر دن بھر رہتے ہیں۔ تو یہ فرشتے جب اوپر میں جاتے ہیں، اور کب آتے ہیں وہ؟ صبح کی نماز کے وقت اور عصر کی نماز کے وقت۔ تو جب یہ فرشتے جاتے ہیں تو اللہ رب العالمین ان سے پوچھتا ہے کیف ترکتم عبادی، میرے بندے کو تم نے کس حال میں چھوڑا؟ 2 فرشتے کہتے ہیں اے میرے پروردگار، حالانکہ اللہ جانتا ہے، اس کو علم ہے، پھر بھی اللہ رب العالمین فرشتوں کو پوچھتا ہے کہ میرے بندے کو تم نے کس حال میں چھوڑا؟ وہ فرشتے کہتے ہیں کہ اے میرے پروردگار، جب میں گیا تھا عصر کے وقت میں تو وہ نماز کے اندر مشغول تھے، عصر کی نماز پڑھ رہے تھے، اور جب میں فجر کے وقت یہاں آیا بھی اس وقت بھی وہ نماز کے اندر مشغول تھے۔ اگر آپ فجر میں نہیں تو کیا کہیں گے؟ فرشتے کیا کہیں گے کہ ہاں یہ نماز میں نہیں تھے، غیر حاضر ہو گئے نا آپ کی۔ اس لیے جب اتنی محنت کر رہے ہیں، آپ 4 وقت نماز پڑھ رہے ہیں، عشاء کی نماز میں ہماری مسجدیں بھری رہتی ہیں، آخر فجر میں کیوں نہیں؟ آپ سوتے ہیں، آپ کے بچے سوتے ہیں، آپ کے گھر کے افراد سوتے ہیں، برکت تو وہی ختم ہے۔ پھر ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے گھر میں برکت کیوں نہیں؟ وقت میں بے برکتی بتاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو دیکھتے ہیں، پھر خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ ہمارے سامنے ہے کہ آپ نے پوری زندگی میں کبھی بھی نماز کو بے وقت نہیں پڑھی، اور کبھی ایک دن ایسا ہوا جنگ میں رہ گئے اور نماز کو وقت سے بے وقت پڑھی تو آپ نے بددعا کر دی، اتنا تکلیف ہوئی آپ کو۔ لیکن آج ہم ماں کو اس کے وقت میں نہیں پڑھتے، اس کے وقت میں پڑھتے۔ آپ نے ایک اور ہم سنا دیتے ہیں آپ کو، دیکھیے نماز کی اہمیت کیا ہے، خاص طور سے فجر کی نماز کی کیا اہمیت ہے۔
حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صلی البردین دخل الجنہ، 2 گھنٹے والی نماز، یہ بھی بخاری مسلم بات ہے، 2 گھنٹے والی نماز کو جس نے پڑھی وہ جنت میں داخل ہوگا۔ محدثین کرام کہتے ہیں البردان الفجر والعصر، یعنی فجر اور عصر کی نماز کی جس نے پابندی کی، یہ مت سوچے گا کہ حدیث کے اندر صرف فجر اور عصر کی آئی ہے، ہر نماز کی الگ الگ فضیلت ہے، اور فجر کی اس لیے آئی ہے کہ یہ غفلت کا وقت ہے، جس کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف ہوگا وہی اپنے بستر سے اٹھے گا، اور جو ڈھلول یقین ہوگا وہ نہیں اٹھے گا۔ بلکہ حدیث کے اندر جو کہا گیا ہے نا، وہ تو آپ سن کے کہیے گا کہ ہم اس میں نہیں ہیں، ہم یقین جانتے ہیں آپ اس میں نہیں ہیں، لیکن حدیث کا الفاظ دیکھیے، یہ بخاری کی روایت ہے، اس طرح بھی حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں لیس صلاة اسقل علی المنافقین من صلاة الفجر والعشاء ولو یعلمون ما فیہما ولو حبوا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منافقین پر عشاء اور فجر کی نماز سب سے زیادہ بھاری ہے۔ کس پر؟ منافقین پر۔ آپ جانتے ہیں منافقین، لیکن ایک بات واضح کر دیں آپ کو، گھبرائیے نہیں، آپ مدینہ والے منافق نہیں ہیں۔ مدینہ کے جو منافق تھے نا، وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے اور دین اسلام کو مٹانے کے لیے کام کرتے تھے، اوپر سے مسلمان تھے اور اندر سے کافر تھے، لیکن الحمدللہ آج کے دور میں ایسے مسلمان نہیں ہیں، لیکن اللہ کے نبی نے فجر کی نماز اور عشاء کی نماز چھوڑنے والوں کو اس منافقین جس کا جہنم میں سب سے نیچے حصہ ہے، درک الاسفل من النار، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے سب سے نچلے حصے میں جائے گا۔ اس کے ساتھ تشبیہ دی ہے کہ فجر کی اور عشاء کی نماز چھوڑنا کس کا کام ہے؟ منافق کا کام ہے، جبکہ ہم اور منافق نہیں ہیں، تو ایسا کام کیوں کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث سے ہم زمرے میں آ رہے ہیں؟ فجر کی نماز ہم کیوں چھوڑ دیں؟ کیا مجبوری ہے ہمارے ساتھ کہ اللہ نے آپ کو صحت نہیں دی، آپ کو تندرستی نہیں دی؟ آپ یقین جان لیجئے، اگر آپ عشاء کے بعد فوراً سوئیں گے، اب فجر کے بعد جاگیں گے، تو نیند آپ کو جھوم جھوم کر کے آئے گی عشاء کے بعد، اور آپ کبھی دوا کھانے کو نہیں پڑے گی۔ آج لوگ نیند کی دوا کھاتے ہیں، وہ اللہ کے اس نظام فطرت سے بغاوت کرتے ہیں۔ اللہ نے جو نظام الاوقات بنایا ہے، اس نظام الاوقات سے، فطری اوقات سے بغاوت کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے اس کو عذاب کو مسلط کر دیا کہ اس کو نیند نہیں آتی ہے، کسی کو 3 بجے بھور میں نیند آتی ہے، کسی کو 2 بجے آتی ہے، کوئی دوا کھاتا ہے تو نیند نہیں آتی ہے۔ آپ وقت کی پابندی کیجیے، جو وقت اللہ اس کے رسول نے بتایا اس کی پابندی کیجیے، تو یقین جان لیجیے کہ اپنے وقت پر نیند ٹوٹ کر کے آئے گی، اور آپ کہیں گے نہیں ہمیں نیند آ رہی، ہم کہیں جائیں گے نہیں، کام کریں گے، لیکن یہ بغاوت کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی کیا ارشاد فرماتے ہیں، اگر معلوم ہو جائے کسی کو کہ عشاء کی نماز میں اور فجر کی نماز میں کیا ہے، تو وہ چل کے نہیں، کہتے ہیں جیسے چھوٹا بچہ جب 6-7-8 مہینے کا ہوتا ہے، اب بگوا لے کے چلتا ہے گھٹنوں کے بل، تو کہتے ہیں کہ جو آدمی چلنے کے قابل نہیں ہوگا اور فجر کی نماز کی کیا فضیلت ہے اس کو معلوم کر لے، تو وہ زمین پر رینگ کر کے، دونوں پاؤں کے بل رینگ کر کے وہ مسجد میں آئے گا اور نماز ادا کرے گا۔ یہ اس کی فضیلت ہے۔ اس کی فضیلت تو جانے دیجئے، فجر کی جو سنت ہے اس سے پہلے کی، اس کے بارے میں اللہ کے نبی نے کیا ارشاد فرمایا؟ بخاری کی روایت ہے، حضرت عائشہ اماں صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، کہ جس نے فجر کی 2 سنت پڑھ لی، یعنی فجر کی نماز پڑھتے ہیں اور اس میں 2 سنت ہے، اللہ کے نبی کبھی نہیں چھوڑتے تھے، یہاں تک کہ سفر کی حالت میں بھی اس 2 رکعت کو آپ نہیں چھوڑتے تھے۔ یہ سنت آپ کو اتنی محبوب تھی، اتنی محبوب تھی کہ آپ وقت کم ہوتا تو آپ اس کو مختصر کر کے پڑھ لیتے، اب مختصر کرتے نہیں، بلکہ اکثر بیشتر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سنت کو مختصر پڑھتے۔ اب فضیلت اتنی ہے کہ جو اس کو پڑھ لیا بہت بڑا مالدار ہوگا۔ آج کیا امبانی مالدار ہے جناب، دنیا کے جو بڑے بڑے 10 مالدار ہیں ان فہرست پہ یہ امبانی نہیں آتا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے فجر کی 2 رکعت سنت پڑھ لی، دنیا اور دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں اس سے بہتر ہے، اس سے بڑا ہے، سب کچھ مل گیا اسے، اور کیا چاہیے؟ خوش و خرم سے گزرے گی، پڑھنے کے بعد وہ نکلے گا، رزق آئے گی۔ آپ نے کبھی پرندوں کو دیکھا ہے کہ سورج نکلنے کے بعد وہ اپنے گھونسلے سے نکلے اور روزی کی تلاش میں جائے؟ کبھی نہیں۔ وہ فجر کے بعد دیکھیں گے کہ جتنے پرندے وہ نکلتے ہیں، آواز لگاتے ہوئے جاتے ہیں اور روزی کی تلاش کرتے ہیں، اور
سورج ڈوبنے سے پہلے وہ اپنے گھونسلے میں چلے آتے ہیں. غور تو کیجیے، آپ اشرف المخلوقات ہیں، آپ نے ضرب الاوقات کی پابندی کیجیے، بہت ساری بیماری ہو جائیں گے. اگر آپ فجر کی نماز پڑھتے ہیں تو ہم یقین اور دعوے کے ساتھ کرتے ہیں، خصوصاً پانچوں نماز پڑھتے ہیں تو 90% بیماریوں سے آپ محفوظ رہیں گے. یہ نماز صرف اللہ کی عبادت نہیں، اللہ رب العالمین نے آپ کو صحت و تندرستی کو برقرار رکھنے کے لیے 5 وقت کی نماز 5 وقت میں فرض کیا ہے، اس کو آپ ادا کریں گے اس طریقے پر جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. اگر اٹھک بیٹھک کرتے ہیں تو کوئی فائدہ نہیں ہے. سنت کے مطابق ادا کرتے ہیں تو بہت ساری بیماریاں انشاءاللہ آپ محفوظ ہو جائیں گے. تو آپ نماز کی پابندی کیجیے اور اللہ کے نبی کے مطابق اس فہرست پر جائیے جس فہرست میں اللہ کے نبی نے منافق کے فہرست میں بتائی. ہاں اگر کوئی آدمی ایسا ہے، بہت آدمی ہے، کبھی عالم بجنے کے بعد، کوشش کرنے کے بعد، نیت کے بعد نیند نہیں ٹوٹتی ہے تو اللہ کے نبی نے حل بتایا اس کا کہ اگر نیند نہیں ٹوٹے تو جس وقت اس کی نیند ٹوٹے وہی اس کی نماز کا وقت ہے، وہی اس کی نماز کا وقت ہے. چاہے وہ سورج نکلنے کا وقت ہو، چاہے اس سے پہلے ہو. یہ نہیں کہا کہ ہاں اس کو لے جاؤ سیدھے ظہر کی نماز کے وقت میں آؤ گیا اس کو ادا کرو گے. کیا گارنٹی ہے کہ آپ ظہر تک زندہ رہیں گے؟ نہیں ہے. اس لیے اس نماز کو جب ہو وقت ادا کرنا چاہیے. ہاں 2 حدیث اور ہم سنا دینا چاہتے ہیں جو بڑی اہم ہے آپ کے لیے. کتنے فائدے ہیں اس میں، جو لوگ چھوڑتے ہیں کتنے بدنصیب ہیں، کتنی خیر و برکت سے محروم ہیں. یا دیکھ جائیے، یہ مسلم شریف کی روایت ہے. عن عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. یہ مسلم شریف روایت ہے. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جس نے عشاء کی نماز فرض نماز جماعت کے ساتھ ادا کیا، عشاء کی فرض نماز جماعت کے ساتھ ادا کیا تو آدھی رات تک اس کو نماز پڑھنے کا ثواب ملتا رہے گا. کتنا فائدہ جماعت کے ساتھ. اور من صلی الصبح فی جماعت، اور جس نے صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رات بھر اس کو نماز پڑھنے کا ثواب ملا. کتنا؟ رات بھر افضل میں. لیکن لکھا رہا ہے کہ آپ نماز کے اندر ہیں. ہم صحیح مسلم ہے، صحیح بات نہیں، صحیح مسلم کی. اب وہ صحابی راوی ہیں ان کو اللہ کے نبی نے دنیا کے اندر جنت کی خوشخبری دی. آپ کے داماد حضرت عثمان والد کے موقع کتنے بدنصیب ہیں وہ لوگ جو اس فضیلت سے محروم ہو رہے ہیں، جو عشاء اور فجر کی نماز جماعت سے نہیں پڑھتے ہیں. جو لوگ عشاء کی نماز پڑھ بھی لیے تو فجر کی نماز میں آ کے غائب ہو گئے. فائدہ کیا ہوا؟ غور تو کیجیے، اللہ نے آپ سب کچھ ادا کیا. ایک حدیث اور دیکھ لیجیے کہ اس حدیث کے اندر تو آپ دیکھیے گا کہ کس آدمی کو شوق نہیں ہوگا. کون آدمی چاہتا ہے کہ ہم جنت پہ نہیں جائیں؟ اور آدمی چاہتا ہے. اور کس کو یہ خواہش نہیں ہے کہ اپنے رب کو دیکھے؟ آپ چاہتے ہیں کہ اپنے رب کو اس آنکھ سے دیکھے جو دنیا کے اندر تو آپ دیکھ نہیں سکتے. کوئی نبی نہیں. عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ کے نبی نے اللہ رب العالمین کو ان آنکھوں سے دیکھا ہے تو وہ جھوٹا. حضرت موسیٰ نے خواہش کی تو اللہ نے کہا نہیں دیکھ سکتے. بہت کہا اور دکھایا تو بے ہوش ہو گئے. قال موسیٰ صدیقہ فلما افاق قال سبحانك تبت الیک، یعنی بے ہوش ہو گئے. اور جب ہوش آیا تو کہا کہ اللہ پاک ہے انسان. گویا کہ دنیا کے اندر یہ آنکھ اللہ کو نہیں دیکھ سکتی. کوئی کہے کہ خواب میں میں نے اللہ کو دیکھا ہے تو اس سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں ہے. نبی کی بھی آنکھ کے اندر اتنی طاقت نہیں تھی جو میرے رب کے نور کو برداشت کر سکے. میرے رب کے نور کا جو نور ہے، جو آپ کے چہرے کا نور ہے، اللہ کے اس کو کوئی برداشت یہاں کے آنکھ نہیں کر سکتی. لیکن یہ آنکھ دیکھے گی کب؟ جب آپ جنت میں جائے. دیکھیے وہ بخاری مسلم کو روایت دیکھیے. عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر الى القمر ليلة البدر فقال انكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. الحديث. حضرت عبداللہ بن جریر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جریر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھلے میدان موجود تھے. رات کا وقت تھا اور 14ویں کا چاند تھا. ایسی روشن ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اپنے رب کو ایسی ہی دیکھو گے
جیسے اس چاند کو دیکھ رہے ہو، آج بھی ہم کھڑے ہو جائیں گے 14ویں رات کا چاند تو آرام سے دیکھ لیں گے، حاضر نہیں ہو آرام سے ہم لوگ دیکھ لیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم کو دیکھنے میں کوئی پریشانی ہو رہی ہے؟ کہا نہیں، اسی طریقے تم اپنے رب کو دیکھو گے تم کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ کب؟ آپ نے ارشاد فرمایا فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَلَّا تُغْلَبُوا عَلَىٰ صَلَاةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا۔ اگر تم اپنے رب کو دیکھنا چاہتے ہو ان آنکھوں سے اور تمہارے اندر یہ طاقت ہے تو کبھی بھی تم فجر کی نماز سے ہارنا نہیں، یعنی فجر کی نماز میں تم حاضر ہونا اور نماز میں حاضر ہونا اگر تم دیکھنا چاہتے ہو رب کو۔ دیکھیے اللہ کے نبی سے کیا فرمایا ہے، کون نہیں چاہتا؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے اس حدیث کا، قرآن میں وہ آیت ہے کہ للذین احسنوا الحسنی وزیادہ، کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ ان کو نیکی ملے گی۔ بھائی وہ لوگ ہیں جنہوں نے نیکی کی ان کے لیے خوبی ہے اور زیادہ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زیادہ کی جو ہے تفسیر بیان کی، کہا کہ ان کو جنت ملے گی اور جنت کے اندر جو زیادہ ہے تو اللہ رب العالمین کا دیدار ہوگا۔ اللہ پوچھے گا کہ بندے تمہیں اور کچھ چاہیے؟ کہا ہے اللہ اب تو نے مجھے جنت عطا کر دی، اب مجھے کیا چاہیے؟ اس سے زیادہ کچھ چاہیے، جنت دے دی۔ تو اللہ رب العالمین اپنا دیدار اپنا جلوہ دکھائے گا تو جنتی اتنے خوش ہوں گے کہ تمام نعمتیں بھول جائیں گے۔ تو جو فجر کے لیے نمازی ہیں سوچ لیجیے کہ آپ 4 وقت کی نماز پڑھنے کے باوجود جنت میں نہیں جائیں گے اور اپنے پروردگار کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ نہیں کریں گے تو سب سے بڑی محرومی ہے کہ کیوں نہ ہم فجر کی نماز میں آئیں، خود جاگے، اپنے بچوں کو جگائیں اور اسی وقت سے بچوں کی تربیت کریں اور اس کی تعلیم کا خیال رکھیں تو انشاءاللہ آپ بھی کامیاب ہوں گے، آپ کے بچے بھی کامیاب ہوں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی حدیث ہیں، ایک حدیث میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر کہا لن یلج النار احد، کہ ہرگز جہنم میں داخل نہیں ہوگا جس نے من صلی قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، جس نے فجر کی نماز اور عصر کی نماز پڑھی تو آپ نے کہا ہرگز وہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ تو میں نے آپ کے سامنے جتنی روایت پیش کی ہیں تقریباً بخاری اور مسلم کی تھی، اور بعض روایت ایسی ہیں جو اس کی فضیلت جو آئی ہے، اتنی روایت آنے کے باوجود اگر ہم کوتاہی کرتے ہیں تو ہم سے بڑا محروم اور کون ہو سکتا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ ہم نمازی ہیں تو ہمارے بچے بھی نمازی ہیں، ہم بے نمازی ہیں تو ہمارے بچے بھی بے نمازی ہیں، اور ہم دیر تک سوتے ہیں تو ہمارے بچے بھی دیر تک سوتے ہیں۔ اس لیے بچے وہی اصل قبول کرتے ہیں جو گھر کے اندر ہوتا ہے۔ اس لیے 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کیجیے، خصوصاً فجر کی نماز کی پابندی کیجیے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کو نہیں چھوڑا ہے۔ اللہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، خصوصاً فجر کی نماز اور عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔